Suicidal ideation, very common in clinical depression. I was no anomaly, میں کوئی الگ نہیں تھا. میرے I think roughly 3 or 4 attempts رہیں unsuccessful, which is why finally مجھے ہاسپٹل ایڈمٹ کیا گیا, جبکہ خطرہ اتنا زیادہ تھا کہ they were like کہ اگر ابھی ان کو چھوڑا تو ہم نہیں کوئی رسپانسبلٹی میرے ڈاکٹر نے کہا تھا لے سکتے. میرا نام عبد المعز اینڈ آئی ٹیچ سائیکالوجی ایٹ این اے لیول اسکول. جب کیونکہ میں خود بھی سائیکالوجی پڑھاتا ہوں, سائیکالوجسٹ ہوں, تو میں آپ کو اس طریقے سے بتا سکتا ہوں کہ لائف کے اندر ایونٹس شروع ہوتے ہیں چائلڈہڈ سے. جب آپ کے بچپن کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑے ہوتے رہتے ہیں. لیکن جو بڑے ہو کے میں کہہ سکتا ہوں ایونٹ ٹریگرنگ اس کے بعد چیزیں اسٹارٹ ہوئیں وہ یہ تھا. میرے فیملی ممبر کی کافی طبیعت خراب تھی, وچ واز مور لائک اے ٹریگرنگ ایونٹ اس ٹائم کے اندر, اور وہ ان کی بھی مینٹل ہیلتھ کے ہی کچھ ایشوز چل رہے تھے. سو آئی اسپینٹ اباؤٹ 1 سال ان کے ساتھ لگایا, ان کو ہیلپ کرنے کے اندر سپورٹ کیا. تو آئی تھنک ان دا مین ٹائم وہ دیٹ ٹوک اے ٹول آن می, میری اپنی اس کے اوپر جو ہے نا اس ٹائم پہ حالت تھوڑی خراب ہے. تو اس کے بعد آئی تھنک کہ میرے مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس شروع ہوئی. میں یونیورسٹی میں پڑھا تھا اس ٹائم کے اندر, آئی واز آئی تھنک ان 5th یا 6th سیمسٹر. اور ہوا یہی کہ جب آپ کے کوئی بھی مینٹل ہیلتھ ایشوز ہوں تو اکثر اوقات آپ کی کوگنیٹیو ڈکلائن ہوتا ہے, آپ چیزوں پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے صحیح سے. تو میں اپنی کلاسز میں کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا تھا, وچ از وائی اور باقی اور سمٹمس بھی تھے. ناٹ اونلی کہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتا تھا, بٹ میں تھوڑا سا لائک جس کو ہم مینک سمٹمس کہتے ہیں, میرے تھوڑے سے وائلنس کی تھوڑی بہت میرے اندر آ رہے تھے سمٹمس اینڈ اسٹف. سو اس کی وجہ سے مجھے یونیورسٹی اپنی فریز کرنی پڑی. سو آئی واز بائی دا وے دا ٹاپر ان مائی کلاس, اور ٹاپ ہی کیا میں نے, بٹ مجھے 1 سال فریز کرنا پڑا. میرا گھر سے باہر نکلنا تھوڑا کم ہو گیا, کیونکہ مجھے جو مرض تھا اس کو ڈپریشن کہتے ہیں, کلینکل ڈپریشن. تو اس میں آپ گھر سے باہر نکلنے کا دل نہیں کرتا آپ کا. تو آئی یوز ٹو بی ان مائی بیڈ آل ڈے لانگ. تو دوستوں ظاہر سی بات ہے, سوشل لائف افیکٹ ہوتی ہے, فیملی لائف افیکٹ ہوتی ہے فار آبویس ریزنس. آپ کا دل نہیں کرتا آپ کسی سے بھی بات کریں, لائف ان جنرل افیکٹ ہوتی ہے. ملٹی موڈل آئی وڈ سے کہ تھا میرا پورا تھیراپیوٹک پروسیس. فیملی سپورٹ, فرینڈ سپورٹ, سائکیٹرک میڈیکیشنز اور سائیکو تھیراپی, یہ سب چیزیں آپ کو اچھی بیس دے دیتی ہیں جہاں پہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرنا آپ کو خود ہی ہوتا ہے, لیکن اس پوائنٹ پہ پہنچانا کہ آپ خود کر سکیں آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو یہ سپورٹ مل گئی. 2 سال اس سپورٹ کو مجھے پکڑنے میں صحیح سے لگے. جب فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو گئی پھر 2022 میں 2 یا 3 سال کے بعد پھر میں نے خود ڈیسائیڈ کیا کہ یار مجھے لائف چینج کرنی ہے. سو 2022 کے اسٹارٹ میں فیبرری کے اندر یہ میڈیکیشنز وغیرہ بھی چل رہی تھیں. میرا ویٹ بھی کوئی بہت انکریز ہو چکا تھا, میڈیکیشنز کی وجہ سے ویٹ بہت انکریز ہوتا. مینٹل فاگ تھا, فوکس نہیں کر پاتا تھا, بڑے مسئلہ تھا. تو پھر میں نے ڈائٹ چینج کی, جم شروع کیا, فوکس کرنا شروع کیا چیزوں پہ. ٹک اباؤٹ 6 to 8 months میڈیکیشنز ختم کی, جم سے ہیلتھ ٹھیک کی, سائیکو تھیراپی سے مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک کی. لیکن وہ جب آپ کے اندر خود ولنگنیس آتی ہے نا ایک کلائنٹ پیشنٹ کے اندر, تو وہ تبھی چینج ہوتا ہے. سو یا پھر چیزیں چینج ہوئی ہیں ایونچولی. جب آپ کسی مشکل کے اندر ہیں, آپ کو لگتا یہ کہ دیر از نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل, اندھیرا چھا جاتا ہے آپ کی کرنٹ سچویشن میں, آپ کے فیوچر میں. اور آئی ڈونٹ نو, مے بی سچ ہے لیکن موسٹ پرابلی نہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ ریئلی ہیلپس ٹو تھنک کہ ہو سکتا ہے کہ لائٹ اینڈ میں ہو. میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی یا نہیں, نہ ہی تو میں گاڈ ہوں, نہ ہی میں پلے کرنے کی ایکٹنگ کروں گا. لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا دیر اور چلتے رہیں تو ہوپ فلی لائٹ ہوگی, اور وہ ورتھ اٹ ہوگی. مطلب اگر آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے نا, تو آئی پرومس یو کہ یو ول ناٹ ریگریٹ اٹ.